السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رمضان شہر الغفران، بخشش کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نجم آیت 32، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بہت بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، جس پر اس کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو اور اس دلدل سے باہر نکل آئے۔ رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمْضَانُ إِلَىٰ رَمْضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ۔ صحیح مسلم۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام بخشش کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح البخاری۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار مرد و عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ ارشاد ہے سورہ احزاب، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اور پھر فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ زاریات میں ہے، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے۔ کرنے کے کام: اپنے گناہوں پر نادم ہو کر غلطیوں کا اعتراف کریں اور رو کر اللہ سے توبہ کریں۔ تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں۔ گزشتہ گناہوں کی لسٹ بنائیں اور خاص کر وہ گناہ جن کے بارے میں شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش نہیں کرے گا۔ سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کریں اور گھر والوں کو بھی یاد دہانی کرائیں۔ دن میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سنن الترمذی۔
میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔